اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، والذین اذا فعلوا فاحشة، اور جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنے لگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ حقیقت میں اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ حقیقت میں گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا، اور وہ لوگ علم رکھنے کے باوجود گناہوں پر اڑ نہیں جاتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم رکھنے کے باوجود گناہوں پر اڑ نہیں جاتے۔ اصل میں یہ آیت نمبر 135 ہے، اور آیت نمبر 133 میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی تعریف اور اس کی کیفیت بیان فرمائی تھی، اور لوگوں کو جنت کی طرف رغبت دلائی تھی تاکہ لوگوں کے اندر جنت کو حاصل کرنے کا زیادہ سے زیادہ رجحان پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 134 میں ان لوگوں کو ذکر کیا گیا تھا جو اہل جنت ہیں، یعنی جنت میں جانے والے حضرات، جنت میں جانے والے لوگ، اور ان کی صفات یہ بتلائی گئی تھیں کہ وہ لوگ آیت نمبر 134 میں کہ وہ لوگ تنگی میں اور بدحالی میں اور خوشحالی میں دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس آیت، یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 135، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی جنتی لوگوں کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے تو فوراً، کیونکہ انسان ہے، انسانیت کا تقاضا ہے گناہ ہو جانا، اب جیسے ہی گناہ ہوا فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، بلکہ وہ گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، والذین اذا فعلوا فاحشة، اور جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، اور وہ علم رکھنے کے باوجود گناہوں پر اڑ نہیں جاتے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 136 میں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ان نیک کام کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔
وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ان نیک کام کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ یہ آیت نمبر 136 بھی اسی سے متعلق ہے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 137 کی طرف چلتے ہیں، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، قد خلت من قبلکم، یقیناً تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو زمین میں چلو پھرو، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، آسمانی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ہمارے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں، الگ سے وضاحت کرنے کی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 138 میں، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن حق کا اظہار ہے، ھذا بیان للناس، عام لوگوں کے لیے یہ قرآن حق کا اظہار ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن حق کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دیکھیے احد والے دن 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو ہمت دلا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی دیندار لوگ جان اور مال کا نقصان اٹھاتے آئے ہیں، لیکن بالآخر غلبہ انہی قوم کا ہوا جو تم سے پہلے اپنے سے پہلے واقعات پر ایک نظر ڈالو، تم پر ہر راز کھل جائے گا۔ اس قرآن میں لوگوں کے لیے لوگوں کا بیان ہے، پہلے لوگوں کا بیان ہے، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، یعنی صحابہ کے دلوں کی ہدایت اور ہمیں برائی اور بھلائی سے آگاہ کرنے والا یہی قرآن ہے، یعنی ہمارے دلوں کی ہدایت اور ہمیں برائی اور بھلائی سے آگاہ کرنے والا یہی قرآن ہے۔ مومنین کو یہ واقعات یاد دلا کر پھر مزید تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس جنگ کا نتیجہ دیکھ کر بددل نہ ہو جانا، اور نہ ہی غمگین ہو کر بیٹھ جانا، فتح اور نصرت بالآخر اے مومنین تمہارے لیے ہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر احد میں تمہیں زخم لگے ہیں اور تمہارے آدمی شہید ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے بھی تو دشمن مارے جا چکے ہیں، وہ بھی تو زخمی ہوئے تھے۔ تو یہی تسلی کا سامان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آگے آیت 139 اور 140 میں یہی بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تو تم سستی نہ کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ دیکھیے یہ آیت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نہ تو سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو، ایمان والے ہو۔ اور آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
इन यमसस्कुम कर्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम कर्हुम मिस्लु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अगर तुम ज़ख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ भी तो ऐसे ही ज़ख्मी हो चुके हैं, और हम इन दोनों लोगों के दरमियान, और हम इन दिनों को, अय्याम को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को जान ले, और ताकि तुम में से बाज़ को शहादत का मर्तबा अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला ज़ालिमीन को दोस्त नहीं बनाता। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमीन को दोस्त नहीं बनाता। और आयत नंबर 141 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे, व यमहक़ल काफ़िरीन, और कुफ्र करने वालों को मिटा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं व तिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, यानी ये दिन तो चढ़ती ढलती छाँव है। हाँ, बेहतर वो है जो अंजाम के एतबार से गालिब रहे, और ये हमने तुम्हारे लिए लिख दिया है। ये बाज़ मर्तबा की शिकस्त इसलिए होती है ताकि हम सब्र करने वालों और गैर सब्र करने वालों के दरमियान इम्तिहान कर लें। देखिए, ये इब्न कसीर ने ये जुमला बयान फरमाने के बाद ये लिखा है कि ये इसलिए भी है कि अगर ईमान वालों के गुनाह हों भी तो दूर हो जाएं, और इसमें कुफ्र करने वालों का मिटाना भी है, क्योंकि वो गालिब होकर फूलेंगे, सरकशी और तकब्बुर में और ज़्यादा बढ़ेंगे, और बिलआखिर यही उनकी हलाकत और बर्बादी का सबब बनेगा। आयत नंबर 142 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। अम हसिबतुम, क्या तुमको ख्याल है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? हालांकि अभी तक मालूम नहीं किया अल्लाह ने जो लड़ने वाले हैं तुम में से, और नहीं मालूम किया उन लोगों को जो साबित कदम रहने वाले हैं। हालांकि अल्लाह ने नहीं जाना है तुम्हारे दिल की कैफियत को। क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में वैसे ही दाखिल हो जाओगे? हालांकि अल्लाह ने अभी तक तुमको आजमाया भी नहीं है कि तुम खरे हो या खोटे हो। यही वजह है कि जब ईमान कबूल किया जाता है तो फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती हैं। इस्लाम पर साबित कदम रहते हुए जो शख्स उन आजमाइशों पर खरा उतरता है तो फिर उसके लिए अल्लाह की जानिब से बशारतें आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लाम लाने के बाद हालात नहीं आएँ। हालात आएंगे, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी, लेकिन हमें ये दुआ करना है कि अल्लाह हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, लेकिन आजमाइश आएगी तो उसमें साबित कदम रहना है। तो फिर उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह की जानिब से बशारत है। देखिए, मारिफुल कुरान ने इन आयतों की वजाहत में ये लिखा है कि गज़वाए उहुद का पूरा वाक़या तफसील के साथ इन आयतों में ज़िक्र किया गया, जिसमें ये बात मालूम हो चुकी है कि इस जंग में सहाबा को बाज़ खामियों की वजह से इब्तिदाई शुरुआत में फ़तह के बाद थोड़ी सी शिकस्त हुई। 70 सहाबा शहीद हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्म आए, मगर इन तमाम उमूर के बाद फिर अल्लाह ताला ने जंग का पासा पलटा और दुश्मन पसपा हो गए। अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को फ़तह और नुसरत फरमाई, अल्लाह ताला ने फ़तह फरमाई सहाबा इकराम को। तो इब्तिदा में तो शिकस्त हुई, पहले शुरुआत में फ़तह हुई, फिर खामियों की वजह से शिकस्त हो गई, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने पासा पलटा और सहाबा इकराम को
فتح نصیب ہوئی۔ اصل میں صحابہ کرام کو جو یہ عارضی شکست ہوئی تھی اس کی دو وجہ تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا کہ وہ بعض اسباب سے ان پر قائم نہیں رہ سکے۔ صحابہ کرام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ بعض اسباب کی وجہ سے ان پر قائم نہیں رہے، کیونکہ ان میں اختلاف رائے ہو گئی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم کو یہیں جمع رہنا چاہیے، اکثر نے کہا کہ اب ہم کو یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس چل کر سب کے ساتھ مال غنیمت حاصل کر لینا چاہیے۔ تو یہ پہلا سبب تھا آپس کا جھگڑا۔ دوسری وجہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ کے اندر قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو صحابہ اکرام کے دلوں میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ دوسری وجہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو صحابہ کے دلوں میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہی وجہ تھیں، یہی خامیاں تھیں صحابہ اکرام سے جو ہوئیں، جن کی بنا پر ان کو عارضی شکست ہوئی۔ یہ عارضی شکست اگرچہ فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن صحابہ اکرام زخموں سے چور چور تھے۔ ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں ان کے سامنے پڑی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت زخمی ہو گئے تھے، اور صحابہ اکرام کو اپنی ان لغزشوں کا صدمہ بھی تھا۔ اب دیکھیے، جب یہ موقع تھا تو یہاں دو چیزیں پیدا ہو چکی تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ باتوں پر رنج ہو گیا تھا۔ دوسری چیز جس کا خطرہ تھا وہ یہ کہ صحابہ آئندہ کے لیے کہیں کمزور نہ پڑ جائیں، اور دنیا کی قوموں کی امامت کا جو فریضہ ان کے سپرد کیا گیا ہے، کہیں اس میں کمزوری پیدا نہ ہو جائے، کہیں اس میں ضعف پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے ان دونوں کمزوریوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 139 139 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم آئندہ کے لیے کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو، اور گزشتہ باتوں پر رنج اور غم نہ کرو، اور انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، اس شرط کے ساتھ کہ تم ایمان اور یقین کے راستے پر جمے رہو، اور اللہ کے وعدوں پر کامل یقین رکھتے ہوئے اطاعت رسول سے قدم نہ ہٹانا۔ شرط یہ ہے آیت نمبر 139 کی کہ تم آئندہ کے لیے کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو، گزشتہ باتوں پر جو گزر چکی ہیں ان پر رنج اور غم نہ کرو، اور انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان اور یقین کے راستے پر جمے رہو، اور اللہ کے وعدوں پر کامل یقین رکھتے ہوئے اطاعت رسول سے قدم نہ ہٹانا۔ دیکھیے، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے، جسموں میں تازہ روح آ گئی۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح صحابہ کرام کی تربیت اور اصلاح فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے امت کو ایک ضابطہ اور ایک قانون تھما دیا کہ گزری ہوئی باتوں پر رنج اور ملال کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے طاقت کے اسباب مہیا کرنے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ سر بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، سر بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک چیز ہی اصل ہے، یعنی ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔
تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم آئندہ کے لیے کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو، اور گزشتہ باتوں پر رنج اور غم نہ کرو، اور انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، اس شرط کے ساتھ کہ تم ایمان اور یقین کے راستے پر جمے رہو، اور اللہ کے وعدوں پر کامل یقین کرتے ہوئے اطاعت رسول سے کبھی قدم نہ ہٹانا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سر بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور آگے آیت نمبر 140 میں بھی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ ان یمسسکم کرہن، یعنی اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی تو ایسا زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان دنوں کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، جس میں بہت سی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، کبھی ادھر کا بازو پلٹ جاتا ہے، کبھی ادھر کا، اور اس میں بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس آیت میں ایک اہم اصول ہے کہ اللہ کی عادت اس دنیا میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف، راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت اس دنیا میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف اور راحت کے دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں کی خوشی بھی عارضی ہوتی ہے اور یہاں کا غم بھی عارضی ہوتا ہے۔ یہی نہیں ہے کہ غم ہی غم رہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ خوشی خوشی رہے، بلکہ غم بھی عارضی اور خوشی بھی عارضی۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے کسی طاقت کو عارضی طور پر فتح ہو جائے تو جو گروہ حق پر ہے اس کو اس بات سے بددل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوتی رہے گی۔ البتہ اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اس ناکامی کی وجہ تلاش کر کے اس کو ختم کرنی چاہیے۔ انجام کے اعتبار سے فتح سچائی کو ہی ہوتی ہے۔ جب انجام ہوتا ہے تو انجام کے اعتبار سے فتح سچائی کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سب چیزوں کا ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔